بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، جب آپ یہ عادت ڈال لیں گے کہ اللہ کے آگے گردنیں جھکانی ہیں، وہ پھر اس وقت سحری کے ٹائم یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ یہ جب اللہ کے آگے ہم گردنیں جھکا لیں گے تو اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یا خافظو، اس سے آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہونے سے پیچھے رہے گا، آپ دشمن سے بچ جائیں گے، مخالفت سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے ناموں کے ورد میں اتنی طاقت ہے، لیکن ہم اس وقت یہودیوں کے قبضے میں آگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کو یہودیوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہودیوں نے بہت اذیتیں تکلیفیں دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دربداری رہیں گے۔ تو دیکھ لو، انہوں نے کم ہو کے 1 کروڑ کے آگے پیچھے ہو کے دنیا کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، جیسے شروع سے یہ مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں، تو آج کل بھی یہ مسلمانوں کے خلاف ہی چل رہے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی ان کی مخالفت کی ہوئی ہے، لیکن آج کل سعودیہ عرب والے اور دوسرے مسلم ممالک منہ دیکھ رہے ہیں اور تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ وہ فلسطین پر دندنا رہا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا فلسطین والوں کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، کم از کم ہمیں دعا کریں اور اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا۔ علامہ اقبال بھی دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں، انہوں نے بھی کتنے سال پہلے یہ نشاندہی کر دی ہوئی ہے۔ وضع میں ہو نصارہ تو مدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مسلمان تو ایک مکان کی اینٹوں کی مانند ہے کہ ایک اینٹ اگر علیحدہ ہو جائے تو مکان وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بھی فرماتے ہیں کہ جسم کی مانند ہے کہ ایک جسم کے کسی حصے پر بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا مسلمانیت ہے کہ ہمیں محسوس ہی ہونے سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اٹھو، کم از کم دعا کرو اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ تو اٹھو، یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔